چین نے 7 دسمبر 2018 کو چاند کی جانب چانگ 4 نامی مشن لانچ کر دیا ہے۔ اس مشن کی خاصیت یہ ہے کہ یہ چاند کے تاریک حصے پہ لینڈ کرے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ چاند زمین سے قریب ہونے کے باعث ٹائیڈلی لاک ہے، یعنی اس کا ہر وقت ایک ہی حصہ زمین کی جانب رہتا ہے۔ چاند کا جو حصہ ہماری جانب رہتا ہے اسے روشن حصہ کہتے ہیں، جبکہ دوسرے حصے کو تاریک حصہ کہتے ہیں۔ چاند کا تاریک حصہ انسان نے اس وقت دیکھا جب اپولو مشن چاند کی جانب گئے، لیکن آج تک تمام مشن چاند کے روشن حصے پہ لینڈ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چاند کا تاریک حصہ چونکہ زمین کی جانب نہیں رہتا، جس وجہ سے اگر کوئی مشن اس حصے کی جانب لینڈ ہو جائے تو اس کے سگنل زمین سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب چین پہلی بار چاند کے تاریک حصے پہ اپنی خلائی گاڑی اتارے گا۔ یہ خلائی گاڑی زمین سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے سگنل چاند کے گرد گھومنے والی چینی سیٹلائٹ کوئیکو کو بھیجے گی۔ یہ سیٹلائٹ چین نے چاند کے گرد مئی 2018 میں بھیجی تھی۔ چانگ 4 سے آنے والے سگنلز کو کوئیکو سیٹلائٹ وصول کرے گی اور زمین کی جانب پھینکے گی۔ یوں ہمارا چانگ 4 سے رابطہ بحال رہے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ چاند زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ اس دوران قمری مہینوں کے پہلے اور آخری ہفتے میں جب ہماری جانب موجود چاند کا حصہ بلیک ہوتا ہے تو اس وقت چاند کے پچھلے حصے یعنی تاریک حصے پہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاند کا 14 دن ہماری جانب رہنے والا حصہ روشن رہتا ہے اور 14 دن دوسری جانب رہنے والا حصہ روشن رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاند پہ کسی مقام پہ موجود ہوں تو 14 دنوں تک دن رہے گا اور 14 دنوں تک رات رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنوری 2019 میں قمری مہینے کی آخری تاریخیں ہوں گی تو چین اپنی خلائی گاڑی کو چاند کے پچھلے حصے پہ لینڈ کرے گا، کیونکہ اس دوران سورج کی روشنی اس حصے پہ موجود ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ چاند پہ ایٹماسفیئر نہ ہونے کے باعث ایٹماسفیئرک پریشر 0 ہوتا ہے، جس وجہ سے وہاں کوئی جاندار کھلی فضا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خلائی گاڑی میں ایک سائنسی تجربہ بھی انجام دیا جائے گا۔ اس خلائی گاڑی میں ایک کنٹینر میں بیج اور کیڑوں کے انڈے رکھے گئے ہیں۔ اندازہ ہے کہ چاند پہ لینڈنگ تک ان بیجوں میں سے پودے نکل آئیں گے اور انڈوں میں سے لاروا کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کریں گے اور پودے آکسیجن۔ یوں ان دونوں میں ایک کمبینیشن قائم ہو جائے گا جس پہ نظر رکھی جائے گی۔ ساتھ میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ چاند پہ کم کشش ثقل کی موجودگی میں ان کا بیہیویئر کیسا ہے۔ اس خلائی گاڑی کے ذریعے چاند پہ پانی کی تلاش کے ساتھ ساتھ دیگر معدنیات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ مشن چاند کے درجہ حرارت پہ کڑی نظر رکھے گا۔ اس مشن سے حاصل ہونے والی معلومات کے بعد انسان کا اگلا مشن چاند کے تاریک حصے میں ایک 2 ہیکل ٹیلیسکوپ نصب کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا اندازہ ہے کہ چونکہ زمین سے منعکس ہونے والی روشنی اس حصے تک نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا وہاں جب 14 دنوں تک رات رہے گی تو اس دوران کئی ایسے کائناتی اسرار دیکھنے کو مل سکتے ہیں جنہیں ہبل ٹیلیسکوپ بھی مس کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ چاند اپنے ایکسس پہ 1 ماہ میں سپن مکمل کرتا ہے، لہٰذا اگر ادھر ٹیلیسکوپ نصب کی جائے گی تو کسی ایک جانب ٹیلیسکوپ کو فوکس رکھنا بھی آسان ہوگا۔ انسان اپنے زمینی بل سے نکل کر کائنات کی گپ اندھیری کھائیوں میں چھلانگ لگانے کو تیار ہے۔ یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ ہماری خوشبختی ہے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جب انسان کائناتی فرش پہ چلنا سیکھ رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ معصومانہ دور مستقبل میں سنہری حروف سے تاریخی پنوں کا حصہ بنے گا۔